الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمد للہ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج اس کا درس نمبر 49 ہے۔ گزشتہ درس میں گزشتہ 2 درسوں میں ہم نے غزوہ احد کا تذکرہ اور اس کا مطالعہ کیا تھا۔ پہلے درس میں اس میں شروع کے حالات، مشرکین کی تیاری اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری، اس کا تذکرہ کیا تھا۔ پھر دوسرے درس میں ہمارا غزوہ احد میں جو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا۔ پھر اسلامی لشکر کو جو شروع میں اسلامی شیر جب میدان میں اترے ہیں تو مشرکین اور کفار کے سرغنوں کو کیسے تحقیق کیا ہے اور کیسے ان کو میدان سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے، وہ حالات ہم نے ان کا مطالعہ کیا کہ شروع میں اللہ رب العزت نے ایسی کیفیت عطا فرمائی کہ جو اسلامی شیر تھے مسلمان، انہوں نے ایسے تابق توڑ حملے کیے کہ جس کی وجہ سے مشرکین کے 22 کے لگ بھگ بڑے سردار اور سرغنے ان کو قتل کر دیا، اور پھر ایسے جواں مردی سے اسلامی لشکر نے حملہ کیا کہ مشرکین کی طرف سے جو ان کا ایک خاص قبیلہ تھا بنو عبد الدہر، اس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ 11 افراد جھنڈے کو اٹھانے کی وجہ سے ایک دوسرے کے بعد 11 کے 11 اس میدان میں قتل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کا جھنڈا گر گیا۔ اب جب جھنڈا گرا تو مشرکین دوسری طرف اتنے ان پر خوف طاری ہو گیا کہ اپنی جان کے ان کو لالے پڑ گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے کو نکلے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور صحابی، وہ اس دن کا نقشہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا مشرک عورتیں جو تھیں وہ اپنی شلوار کو اوپر کر کے پنڈلیاں ننگی کر کے میدان جنگ سے بھاگ رہی تھی اور مشرک مرد بھی ادھر سے بھاگ رہے تھے۔ اس طرف مشرکین میں ایک عورت تھی جس کا نام عمرہ بن علقمہ ہے۔ یہ عورت میدان میں آئی اور آ کر مشرکین کو للکارا اور ان کو تیش دلائی، اور جو گرا ہوا جھنڈا تھا اس کو اس عورت نے اٹھایا اور مشرکین کو تیش دلائی اور کہا کہ آگے بڑھو اور آگے بڑھ کے لڑو، اگر تم لڑ نہیں سکتے تو تم ہماری جگہ پہ جا کر بچوں کی دیکھ بھال کرو اور جا کر خیموں میں تم کھانا بناؤ، ہم آ کر میدان میں لڑتے ہیں۔ اور پھر اس عورت نے یہ بھی کہا کہ میدان میں لڑتے ہوئے جو موت واقع ہو جائے، یہ موت اس سے بہتر ہے کہ جو بھاگ کر واقع۔ اب اس عورت نے کچھ مشرکین کو تھوڑا بہت جھنجھوڑا، تیش دلا۔ دوسری طرف سے دیکھیں، ہم نے شروع میں مطالعہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جنگی چال چلی تھی کہ احد پہاڑ بالکل اسلامی لشکر کی کمر کے پیچھے، دائیں طرف سے بھی احد پہاڑ، بائیں طرف ایک درہ تھا عینین کے مقام پر۔ اس درے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو منتخب کیا تھا اور سخت ہدایات ان کو جاری فرمائی تھی کہ اس درے کو نہ چھوڑنا۔ شروع میں تو وہ ڈٹے رہے۔ 3 دفعہ مشرکین کے لشکر میں خالد بن ولید تھے اور حضرت اکرمہ، یہ دونوں ابھی مشرکین کی طرف سے، انہوں نے پیچھے سے پہاڑ کو پیچھے سے ہوتے ہوئے اس درے کی طرف سے جب حملہ کیا، 3 دفعہ ان 50 تیر انداز صحابہ نے ایسے تیر برسائے کہ مشرکین کو منہ کی کھانی پڑی اور یہ وہاں سے واپس لوٹے۔ اب جب یہ حالت پیش آ گئی کہ شروع میں اللہ نے اسلام کو فتح دی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی، اب مسلمان مشرک میدان سے بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کی مال غنیمت اکٹھی کر رہے ہیں۔ اب جب ان درے والے صحابہ نے دیکھا، 50 تیر انداز صحابہ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مشرکین بھاگ رہے ہیں میدان چھوڑ کے اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ان صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی جنگ ختم ہو گئی ہے، مشرک میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور اسلامی فوج یہ ان کے پیچھا کر رہی ہے اور مال غنیمت سمیٹ رہی ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام صادر فرمائے تھے وہ اسی وقت کے لیے تھے جب تک جنگ ہے۔ لیکن ان کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، ان سے جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی آپ کو ہدایات نہیں آ کہ اللہ کے نبی نے سخت ہدایات فرمائی تھی کہ جب تک میں نے کہوں تو اس درے کو نہیں چھوڑوں۔ تو ان پر بعض صحابہ کی رائے وہ بنی، اس لیے جو زیادہ صحابہ، ان میں 50 میں سے 40 صحابہ اس رائے پر کہ ابھی جنگ ختم ہو گئی ہے، ابھی مال غنیمت ہم نے اکٹھا کرنا ہے، مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، اس لیے اس درے کو چھوڑ کر نیچے میدان میں اتر آئے۔ 10 صحابہ وہاں باقی رہ گئے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اس طرف سے مشرکین کی طرف سے جب دیکھا حضرت خالد بن ولید نے اور حضرت اکرمہ نے، انہوں نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہے، انہوں نے پھر پہاڑ سے پیچھے سے گھوم کر اس درے کی طرف سے حملہ کر دیا۔ اس درے سے جب یہ گھڑ سوار
ان کا لشکر زیادہ تھا مشرکین کا، یہ جب اس درے سے آئے تو وہاں جو 10 صحابہ باقی بچے تھے انہوں نے جان کی بازی لگا کر تیر برسائے اور ان کا مقابلہ کیا، لیکن چونکہ یہ 10 ہی صحابہ باقی بچ گئے تھے، مشرکین کا لشکر بہت زیادہ تھا، اس لیے انہوں نے وہاں جام شہادت نوش کیا، اسی مقام پر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اسی جگہ ڈٹے رہے اور تیر برساتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، اور آخر کار مشرک زیادہ تھے تو جام شہادت نوش کیا ہے۔ 10 کے 10 صحابہ وہاں شہید ہو گئے، اور مشرکین نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کا مسلح کیا، ناک کان ان کے کاٹ دیے اور ان کے جسموں کو نیزوں سے مارا اور زخمی لہو لہان کر دیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے انتہائی برا حال، ان کی آنتوں تک ان کو باہر نکالا، ایسا برا حال کیا۔ جب ان کو شہید کر کے مشرکین کا لشکر وہاں سے نیچے میدان میں اترا، اب دیکھیں میدان میں مسلمان تھے، پیچھے اور پہاڑ تھا، آگے مشرکین کا لشکر تھا، اب مشرکین اس طرف بھاگ رہے ہیں، مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں، ان کا تعاقب، لیکن مشرکین کا یہ جو لشکر تھا یہ جب گھوم کے پیچھے سے آیا تو یہ گویا کہ اسلامی لشکر کو پیچھے سے آ کے اس نے حملہ کر دیا۔ اب اس طرف بھی مشرک ہیں، پیچھے سے بھی مشرک آ گئے، اب اسلامی فوج درمیان میں آ گئی۔ اب صحابہ کو جو بھاگ رہے تھے، صحابہ کے تو میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ مشرک واپس لوٹ کر آئیں گے، اس لیے میں گمان میں بھی نہیں تھا، وہ اپنے انداز میں منتشر ہو گئے، اسلامی فوج منتشر ہو گئی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے۔ اب جب دو طرفہ حملہ ہو گیا، پیچھے سے جب اس لشکر نے حملہ کیا پہاڑ کی طرف سے آ کر، اس درے سے آ کر، تو پھر انہوں نے کیونکہ مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے تو انہوں نے عزا کے نام کا نعرہ لگایا، جب انہوں نے نعرہ لگایا تو اس طرف جو بھاگنے والے مشرک تھے وہ بھی پیچھے لوٹے، اب اسلامی فوج دو طرفہ مشرکین کے لشکر کے درمیان میں آ گئی، اور پھر یہاں پر گمسان کی لڑائی ہوئی، اور یہاں پر کیا حالت ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں کی بہت سخت مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، اس میں بڑے بڑے جید صحابہ جو بڑے درجے کے اس وقت اسلامی کمانڈر تھے ان کو جام شہادت اٹھانا پڑا، اس میں ایک شہید ہیں حضرت حمزہ سید الشہداء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ شہید ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں دیکھیں تو ان کو جو شہید کرنے والے ہیں وہ وحشی ہیں، وحشی نے ان کو شہید کیا، لیکن بعد میں ان وحشی کو بھی اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ یہ وحشی خود فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں مکہ مکرمہ میں جبیر بن مطعم کا میں غلام تھا، اور جبیر کے چچا طعیم یہ بدر میں یہ مشرک تھا، بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا تھا، اور اس نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ اگر تو میرے چچا کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کرے تو تو آزاد ہے۔ یہ وحشی کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا تھا اس جنگ میں کہ حضرت حمزہ کو قتل کروں اور اس کے بدلے میں مجھے آزادی مل جائے۔ اب یہ میدان احد میں آئے ہیں تو کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ خود بیان کرتے ہیں، اس وقت جب مشرک تھے، کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے ایک تلوار اٹھائی ہے، جسم پر لوہے کا وہ لباس پہنا ہوا ہے، لیکن ایسے شیروں کی طرح لڑتے ہیں کہ جو ان کے آگے آتا ہے اس کو تہ تیغ کر دیتے ہیں۔ بہت سے مشرکین کو انہوں نے قتل کر دیا، اور مشرک ان کے سامنے نہیں ٹھہرتے، جس طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں آگے سے مشرک ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، ایسی حالت ان کی ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، کہتے ہیں کہ میری جب نظر ان پر پڑی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب میں نے دیکھا تو میں چھپ گیا، یعنی یا بسا اوقات پتھر کے پیچھے چھپ جاتا، پھر تھوڑی دیکھتا ان کو اور درختوں کے پیچھے چھپ جاتا، اس طرح میں چھپ چھپ کے ان کے قریب ہوا۔ یعنی دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسی جرأت عطا فرمائی تھی کہ دشمن بھی جو قتل کرنے آیا ہے وہ آگے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ تلاش کر رہا ہے کہ میں چھپ کے ان پر وار کروں۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مشرکین کے سامنے برسر پیکار ہیں۔ ایک سبا بن عبد العزیٰ شخص مشرکین کا ایک جنگجو تھا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو پکارا کہ میرے مقابلے کے لیے آ، اور اس کو اس کی ماں کے ایک پیشہ تھا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس کا تانا دیتے ہوئے اس کو کہا کہ میرا مقابلہ کر۔ وہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے آیا تو ایک ہی بار میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نمٹا دی۔ اب وہ جب نیچے گرا تو نیچے مار کے گرا، اس نے جو اسلحہ پہنا ہوا تھا وہ اسلحہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آگے گئے اور اس کا اسلحہ وہ مال غنیمت کے طور پر اس کا اسلحہ اتارنے لگے، تو یہ وحشی کہتے ہیں کہ میں چھپا ہوا دیکھ رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، تھوڑا سا ان کا پاؤں پھسلا اور یہاں سے یہ ناف کے نیچے، پیٹ کے نیچے سے ان کا جسم تھوڑا سا ظاہر ہوا، یعنی اس لوہے کے لباس اوپر ہو گیا، ان کا جسم تھوڑا سا ظاہر ہوا۔ یہ
ایک خاص قسم کا نیزہ تھا وحشی کے پاس، جو یہ خود بناتا، اور یہ چونکہ حبشی تھا تو ان کے پاس یہ نیزہ، کہتے ہیں وہ نیزہ میں نے گھمایا اور نشانے پر دے کر مارا تو وہ ناف کے نیچے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا اور پیچھے جسم سے نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا سخت لگا کہ ایک دفعہ گر گئے، جب گرے تو پھر دوبارہ زخمی شیر کی طرح اٹھے وحشی کی طرف حملہ کے لیے، لیکن وحشی کہتے ہیں کہ اتنی سخت چوٹ لگ گئی تھی کہ دوبارہ ان کو ہمت نہیں اٹھنے کی۔ پھر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، یعنی ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وفات ہوگی یا شہادت ہوگی ان کی، وحشی کہتے ہیں میں گیا اور اپنا نیزہ نکالا اور پھر میں جا کر ایک طرف بیٹھ گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وحشی نے جا کر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو ابو سفیان کی بیوی جو تھی ہند، اس کو جا کر بتایا کہ میں نے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر دیا ہے، تو اس عورت نے اپنا زیور اتار کر ان کو انعام میں دیا، اور یہ بھی کہا کہ مکہ مکرمہ میں واپس لوٹ کر میں تجھے دراہم اور دنانیر کا بھی وعدہ کیا کہ وہ انعام میں دوں۔ اور پھر یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں کہ اس میدان میں ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے، ان کا جسم کو چاک کیا گیا اور ان کا کلیجہ نکالا گیا، اور اس ہندا عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا یہ کلیجہ چبایا۔ تو یہ وحشی یہ واپس مکہ مکرمہ میں لوٹ کے باقی جنگ میں اتنا حصہ نہیں لیا حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد، کہتے ہیں واقعی مکہ میں چلے گئے، مکہ میں رہنے لگے۔ بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میرا یہاں بھی گزارا نہیں ہے، اسلام یہاں تک پہنچا ہے، پھر یہ طائف چلے گئے۔ پھر طائف میں گئے، جب طائف کا ایک قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے چلا مدینہ طیبہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے، یہ وحشی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب تو میرا یہاں بھی گزارا نہیں ہے، اب میں کہ شام اور یمن کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہاں جا کر باقی زندگی بسر کرتا ہوں۔ لیکن جو قافلہ جا رہا تھا طائف کی طرف، اس قافلے میں ایک شخص نے ان سے آ کر کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب کلمہ پڑھ کے ان کے دین میں اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے انتقام نہیں لیتے۔ یہ حضرت وحشی اس قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو صحابہ نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے چچا کا قاتل وحشی مدینہ طیبہ میں آ گیا ہے، اگر حکم ہو تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرما دیا۔ پھر وحشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، یعنی کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کی وفات اور شہادت کا غم کتنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے کہا کہ اگر تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ تو مجھ سے چھپ جایا کر، یعنی میرے چہرے کے سامنے نہ آ، تو اس بات کا خیال کیا کر کہ تو میرے چہرے کے سامنے نہ آ۔ یعنی چچا کا قاتل ہے، اسلام اللہ کے نبی نے قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، صحابیت میں داخل ہو گئے، لیکن چچا کا غم کتنا ہے کہ فرمایا کہ مجلس میں سامنے نہ بیٹھے۔ ایسا حضرت یہ مسلمانوں کو ایک نقصان یہ اٹھانا پڑا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ پھر اس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ اب یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے میدان سے ایک دن قبل ہم دونوں نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آؤ مل کر ساتھ دعا کرتے ہیں، ہر ایک دعا کرے دوسرا اس کی دعا پر آمین کہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، جس میں اللہ سے دعا کی اللہ کل جنگ ہو اور مشرکین سے مقابلہ ہو، میرے مقابلے میں سخت مشرک آئے جو سخت حملے والا ہو، میرے مقابلے میں وہ آئے اور میں اس کے مقابلہ کروں، اور پھر وہ مشرک مجھے اس مشرک پر فتح نصیب فرما کہ میں تیرے راستے میں اس کو قتل کر دوں اور پھر اس کا مال غنیمت میں اکٹھا کروں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر آمین کہی۔ پھر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کل میدان میں جب مقابلہ ہو تو سخت جنگجو مشرک سے میرا مقابلہ ہو، وہ بھی مجھ پر سخت حملہ کرے، میں بھی اس پر زوردار حملہ کروں، اور پھر وہ مجھے تیرے راستے میں قتل کر دے، شہید کر دے، اور پھر وہ میرے ناک اور کان کاٹ لے اور پھر ان کو ایک دھاگے میں پروئے، اور پھر کل جب قیامت کے دن تیرے ہاں پیشی ہو تو پوچھے کہ عبداللہ تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گے، تو میں یہ کہوں کہ تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کاٹے گے، اور تو کہے کہ سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر آمین کی۔ اگلے دن جب مقابلہ ہوا
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا، میدان میں بہت حصہ لیا، آخر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب تلوار ٹوٹی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، کیونکہ اس وقت مسلمان لشکر، اسلامی لشکر تھا، اس کے بعد اتنا اسلحہ موجود نہیں تھا، تو تلوار ٹوٹی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹینی ان کو مرحمت فرمائی۔ وہ ٹینی کو جب ہاتھ میں لیا اور اس کو لہرایا تو وہ تلوار بن گئی، اور پھر اس کے ساتھ لڑتے رہے، اور پھر آخر میں یہی جو دعا مانگی تھی اسی طرح اللہ نے قبول فرمائی۔ اور حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دنیا میں جو دنیا کے متعلق مانگی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی ہے، اب آخرت کے متعلق جب اللہ سوال کرے کہ کیوں کاٹے گے، تو امید ہے کہ اللہ وہاں بھی سوال کریں گے اور اللہ ان کو نوازیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت یہ غزوہ احد میں ہے۔ حضرت ابو سعد حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے جو ہیں وہ پہلے شہید ہو گئے، لیکن ان کو ایک خواب آیا، اس خواب میں ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ ابا جان، میں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں، جنت میں ہوں، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بڑی راحت اور آرام سے ہوں، اور آپ بھی یہاں آ جائیے، بڑی راحت اور آرام کی جگہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کو اللہ کے نبی سے بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگلے دن جب بدر احد کا میدان سجا تو انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا احد کے میدان میں۔ ان میں ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو صحابی ہیں یہ پاؤں سے معذور تھے، چلنے میں لنگڑے تھے، لیکن ان کے 4 بیٹے تھے، اور چاروں کے چاروں بیٹے ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلامی لشکر میں غزوے میں شریک ہوئے، لیکن انہوں نے جب خواہش ظاہر کی کہ میں جہاد میں شریک ہوں، ان کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ ابا جان، آپ معذور ہیں اور معذور کے لیے رخصت ہیں، تو آپ کو نہ جائے تو کیا حال ہے، لیکن انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ ماجرا ہے، میرے بیٹے تو کہتے ہیں کہ آپ معذور ہیں، اگر نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس لنگڑے پاؤں سے جنت میں چلوں پھروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اب دیکھیں، صحابی ہیں، معذور بھی ہیں۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہمیں اگر تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو تو کتنے دین کے احکامات رہ جاتے ہیں، لیکن یہ صحابی کیسا ایمان ہے کہ ابھی معذور بھی ہیں لیکن اللہ کے راستے میں جان دینے کی تمنا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تمنا ظاہر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی۔ بہرحال یہ شریک ہوئے، اور پھر وہاں غزوہ احد میں یہ بھی شہید ہوئے، ان کو بھی اللہ نے شہادت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ شروع میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جب بدر میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو مشرکین نے شروع میں اسلامی لشکر میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس میں مشرکین کی طرف سے ایک شخص تھا ابو عامر فاسق، اس شخص نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور اس شخص کے بیٹے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیں، مشرکین کی طرف سے آیا ہے، اسلام کا اللہ کے نبی کا سخت دشمن ہے، اور دوسری طرف حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور فرمانبردار ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی نئی شادی ہوئی تھی، اسی رات، گزشتہ رات ان کی شادی، گزشتہ دن شادی ہوئی، یہ رات شادی کی پہلی رات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گھر میں رکے۔ صبح کو جب لشکر کی آواز سنی اور اسلامی لشکر کے متعلق سنا تو اس عالم میں اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ صبح اٹھ کے غسل کر لیں۔ غسل میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی۔ اب یہ سیدھے اٹھے، تلوار لی اور میدان احد میں پہنچ گئے، اللہ کے نبی اور اسلام کی نصرت کے لیے میدان احد میں پہنچ گئے۔ جب احد میں پہنچے تو لشکر دونوں آپس میں جنگ کا عالم تھا، تو جنگ میں شریک ہو گئے۔ مشرکین کے لشکر کا جو سرغنہ تھا ابو سفیان پر ایک وار کیا، اور ابو سفیان کو گھوڑے سے لے کر نیچے پھینکا۔ جب وہ گھوڑے سے نیچے گرا، ابو سفیان نے اپنی مدد کے لیے پکارا۔ پیچھے سے ایک شخص شداد بن اسود مشرکین کی طرف سے یہ اس کی مدد کے لیے پہنچا، اور اس نے آ کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ پر ایک وار کیا، جس وار سے
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے، گرے اور پھر اٹھے اس شداد کی طرف دوبارہ وار کرنے کے لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس نے دوسرا وار اوپر سے کر دیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں جام شہادت نوش کر گئے۔ اب کیسی عجیب ان کی شہادت تھی۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کی جو لاش ہے، حنظلہ کی میت ہے، اس کو زمین اور آسمان کے درمیانی جگہ میں ایک چاندی کے برتن میں بارش کے پانی سے فرشتے اس کو غسل دے، جبکہ شہید جو ہوتے ہیں، شہید کے لیے حکم یہ ہے کہ شہید کی میت کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو اسی طرح اسی خون میں جس میں وہ شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو یہ شہید ہیں اور شہید کو اس طرح فرشتے غسل دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تذکرہ کیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سر مبارک سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اس کے گھر میں جا کر اس کی بیوی سے پوچھو کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ جب گھر میں آ کر ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو ان کی بیوی نے یہ ماجرا کیا سنا ہے کہ رات شادی ہوئی ہیں، رات بیوی سے حقوق زوجیت ادا کیے ہیں، اس کے بعد غسل کی نوبت نہیں آئی بلکہ سیدھے اسلامی لشکر میں شریک ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، اسلام کی حمایت میں اللہ کے لیے جان دی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے ان کو غسل دلوایا، اور یہی ان کی بیوی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ پہلی ہی رات تھی تو آپس میں حقوق زوجیت ادا کیے۔ صبح کے وقت ان کی بیوی نے پھر 4 افراد کو بلا کر اس بات پر گواہ بنایا کہ ان سے میری شادی ہوئی ہے اور انہوں نے آپس میں حقوق زوجیت ادا کیے، اس پر ان 4 افراد کو گواہ بنا لی۔ بعد میں ان کی بیوی سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ اس پر گواہ بنا لیں؟ اس پر ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ دیکھا تھا کہ آسمان پھٹا ہے اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اس آسمان سے اوپر چلے گئے، تو اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ رب العزت ان کو شہادت کے عظیم مرتبے سے سرفراز فرمائیں، اس لیے میں نے ان لوگوں کو گواہ بنا لیا۔ اور پھر یہ جو حقوق زوجیت ادا کیے اس بیوی سے، تو اللہ رب العزت نے اس سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیدا فرمایا۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں۔ بعد میں جب یزید کے خلاف، یزید کی اور صحابہ کی فوجی مہمات ہوئیں آپس میں، تو شروع میں ایک فوجی مہم تھی جس کے سربراہ اور سرخیل یہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ رب العزت نے اسی میدان میں، بدر کے میدان میں شہادت کے عظیم رتبے سے سرفراز فرمایا۔ اس میں ایک شخص تھے انصار قبیلے کے، ایک اسیرم نام تھا ان کا، عمرو بن ثابت۔ ان کے بارے میں ہم شروع میں ہمارے مطالعے میں آیا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کی دعوت دی، ان کے باقی تمام قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، صرف یہ رہ گئے تھے۔ یہ احد کے دن گھر میں آئے اور گھر میں آ کر دریافت کیا کہ حضرت سعد کہاں ہیں، تو بتایا گیا کہ وہ تو میدان کارزار میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر پوچھا اپنے بھتیجوں کا کہ بھتیجے کہاں ہیں، ان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں میدان میں ہیں۔ تو یہ سننا تھا کہ دل کی کیفیت بدل گئی اور سیدھا تلوار لی اور وہاں میدان بدر میں پہنچ گئے۔ جب صحابہ کی صف میں جا کر کھڑے ہوئے تو صحابہ نے ان سے کہا، کیونکہ اس سے پہلے مشرک تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، کسی کے سامنے اسلام نہیں تھا، تو صحابہ نے ان کو واپس کرنا چاہا، اپنے لشکر سے علادہ کرنا چاہا، لیکن انہوں نے صحابہ سے عرض کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر صحابہ نے ان کو چھوڑا اور اسی بدر کے میدان میں یہ اسلام اور الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور بعض صحابہ کو بھی، بعض مشرکین کو انہوں نے تہ دے دیا۔ جب یہ شہید ہو کر گرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ اب یہ صحابی ہیں، اب دیکھیں اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں لوگوں سے، صحابہ سے سوال کے طور پر پوچھا کرتے تھے کہ مجھے بتاؤ وہ کون سا شخص ہے جس نے جہاد کے علاوہ اپنی زندگی میں کوئی عبادت نہیں کی، نماز کوئی نہیں پڑھی اور کوئی عبادت نہیں کی، صرف جہاد کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ جنتی ہے۔ تو پھر لوگ جب چپ ہو جاتے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت اسیرم کے بارے میں، کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی نماز کا وقت نہیں آیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی اور اسلامی لشکر یہ میدان میں ہیں، وہاں پہنچے، اسلامی لشکر کے ساتھ شریک ہو کر انہوں نے جہاد کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کے عظیم رتبے پر سرفراز فرمایا۔ کوئی عمل نہیں ہے جہاد کے علاوہ، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی اور عمل نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنتی، کیونکہ اسلام لایا ہے، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور پھر جہاد کیا ہے، شہادت کے اعلیٰ رتبے پر فائز۔ عثمان نام ہے ان کا، عثمان ایک شخص ہیں، وہ بھی مدینہ طیبہ کے رہنے والے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اب احد کے میدان میں پہنچے، اور وہاں جا کر جب اسلامی لشکر کی طرف سے ہوتے ہوئے، چونکہ اسلامی جو سلطنت تھی، اسلامی ریاست تھی، وہ مدینہ طیبہ تھی، یہ بھی مدینہ کے رہنے والے، اسلامی لشکر کی طرف سے ہوتے ہوئے قوم کی حمایت میں لڑے ہیں، اور قوم کی حمایت میں مشرکین سے لڑتے ہوئے آخر میں جب زخموں سے چور ہو کر یہ گرے ہیں، اور پھر صحابہ نے جب ان سے بات چیت کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس لیے اسلام کے لیے تو نہیں لڑا، میں اپنی قوم کے لیے لڑا ہوں، قوم کی حمایت میں لڑا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان نے جنگ کی، اور ان کی جنگی چال اور ڈٹ کر لڑنا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ جہنمی ہے۔ اب صحابہ کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ میدان جہاد میں ایک شخص جان کی بازی لگا کر مشرکین سے لڑ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جہنمی ہے۔ بعد میں جب لڑ کر گرا، زخموں سے لاچار ہو کر گرا، تو صحابہ اس کے پاس کی بات چیت ہوئی، تو اس نے کہا، عثمان نے، کہ میں اسلام کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہیں لڑا، بلکہ میں اپنی قوم کی حمایت میں لڑا ہوں۔ اس لیے صحابہ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرما دیا تھا اس کے بارے میں کہ یہ جہنمی ہے۔ اب دیکھیں، شروع میں نے عرض کیا تھا کہ 50 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عینین میں وہاں سپرد کیا تھا کہ یہاں سے کسی حال میں آپ نے نہیں ہٹنا، سخت ہدایات جاری فرمائی تھی۔ اب ان سے تھوڑی بہت غلطی ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن مشرکین نے پیچھے کی طرف سے حملہ کیا، اور اس حملے میں اللہ رب العزت نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تھی، لیکن وہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی، اور اتنے بڑے بڑے اسلام کے جرنیل اور اتنے بڑے بڑے صحابہ اس جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ اور پھر یہ جو اچانک حملہ ہوا پیچھے سے ہو کر، اس حملے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ نے کیسے دفاع کیا، اور مشرکین نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیق کرنا اور شہادت کے اعلیٰ رتبے تک پہنچانا چاہا، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھ کر اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔